موبائل بیل کی آواز پر وہ جنجلایا ہوا اٹھا تھا، لیکن دوسری طرف ماں کی آواز سن کر لہجہ نرم ہو گیا۔ جی ماما، خیریت؟ ہاں سارم بیٹا، خیریت ہی تو نہیں، تم جلدی سے پاکستان آ جاؤ۔ رضابہ کا کسی کے ساتھ چکر ہے، وہ اتنی خوبصورت ہو گئی، مجھے لگتا ہے کہ کسی مرد کی توجہ پا کر اس میں اور بھی حسن آ گیا ہے۔ تم آ کر اسے طلاق دے دو۔ اسے اپنے باپ کے فورس کرنے پر رضابہ سے نکاح کیا تھا، اور اسی رات وہ لندن چلا گیا تھا کیونکہ اسے اس لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ لیکن اب سارم نے رضابہ کا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے دیوار کے ساتھ پن کیا تھا، اور وہ اس کی لال انگارہ آنکھوں میں مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ چھوڑیں مجھے، وہ چلاتے ہوئے بولی، اور اگر میں نہ چھوڑوں تو میں آپ کو جان سے مار دوں گی۔ آپ ہوتے کون ہیں میرے قریب آنے والے اور مجھ پر حکم چلانے والے؟ وہ اس کے شکنجے میں کسی بھی پانی کی مچھلی کی طرح پھڑپھڑا رہی تھی۔ تمہارے علم میں اضافہ کرنے کے لیے عرض ہے بیگم صاحبہ کہ میں آپ کا شوہر ہوں، آپ پر پورا حق رکھتا ہوں۔ میں اس رشتے کو نہیں مانتی، میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جب مجھے آپ کی ضرورت ہوتی تھی اس وقت تو آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، اب کیوں واپس آ گئے ہیں؟ اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ میں کھلے دل کے ساتھ یا پھر ان مشرقی عورتوں کی طرح آپ کو دیکھ کر اور نام نہاد محبت اور روایات کے ہاتھوں مجبور ہو کر آپ کو اپنانے کے لیے تیار ہو جاؤں گی تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ وہ اس وقت بے خوفی سے سارم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی۔ یہ وہ 17 سالہ خوف سے کپکپاتی ہوئی رضابہ تو نہیں تھی جسے وہ یہاں پر چھوڑ کر گیا تھا، یہ تو کوئی اور عورت تھی جو اس رضابہ سے کئی گنا مضبوط اور بے خوف تھی۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں سوچتا، اور جہاں تک تمہارے قریب آنے کا سوال ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے لیے مجھے تم سے اجازت کی ضرورت ہے۔ اس کی اجازت تو مجھے میرا دین دے چکا ہے، اور اگر تم مجھے انکار کر رہی ہو تو تمہاری بات بھی ناجائز ہے۔ دین اس کے بھی خلاف جاتا ہے، اور دین یہ بھی نہیں کہتا کہ شادی کی پہلی ہی رات عورت کو اپنے گھر والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر یہاں سے فرار ہو جاؤ۔ اگر آپ کو میری ذات سے دلچسپی نہیں تھی تو اسی وقت انکار کر دیتے۔ اس نے سارم کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے زور سے پیچھے کی طرف دھکا دینے کی کوشش کی تھی، مگر سارم نے اس کے دونوں ہاتھوں کو بھی اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اس کے دونوں چھوٹے چھوٹے ہاتھ سارم کے ایک ہاتھ میں ہی سما گئے تھے۔ اس کے ماتھے کے ساتھ اپنا ماتھا جوڑتا دل جلا دینے والے انداز میں بولا، جتنا جلدی ہو سکے اپنے آپ کو اس رشتے کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لو، کیونکہ میں تمہیں مزید وقت نہیں دوں گا۔ پہلے بھی میں نے 5 سال ضائع کر دیے، لیکن اب میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس سے دور ہوا تو وہ دیوار کے ساتھ لگ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ اس کا چہرہ شرم اور غصے کے مارے لال ہو گیا تھا، جبکہ اس کے لب بھی پھڑپھڑا رہے تھے۔ سارم نے اس کے ہونٹوں پر فوکس کیا ہوا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش کو محسوس کرتی ہوئی وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ سارم نے اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے ایک بار پھر سے اپنے قریب کھینچ لیا تھا۔ ابھی میں نے تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دی ہے، چھوڑے مجھے۔ اب کی بار وہ بھیگے لہجے میں بولی تھی، آج کے بعد تم میرے کمرے میں ہی رہو گے، میں یہاں پر ایک سیکنڈ بھی نہیں گزاروں گی۔ میں تمہیں ایک سیکنڈ گزارنے کا کہہ بھی نہیں رہا، اب تم نے ساری زندگی میرے ساتھ اسی کمرے میں ہی گزارنی ہے، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے بے چینی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، میں بس تم پر اپنا حق جتا رہا ہوں، میں نے آپ کو یہ حق نہیں دیا۔ میں اگر بار بار تمہاری بدتمیزی برداشت کر رہا ہوں نا میری جان، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میرے سر پر چڑھ کر ناچنے لگو۔ اب کی بار اس کے لبوں پر مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ وہ اسے خبردار کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اب اگر تم نے میری کسی بھی بات سے انکار کیا یا پھر میرے ساتھ بحث کی تو… یہ کہہ کر وہ ایک سیکنڈ کے لیے رکا تھا، اور پھر اس کے ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا زور سے پھیرتے ہوئے معنی خیز انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ گرنے والے انداز میں بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرایا ہوا تھا۔ میں ایسا
ممکن نہیں ہونے دوں گی۔ میں اس انسان کو خود تک پہنچنے کی رسائی نہیں دوں گی۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ بڑی مشکل سے اس مقام پر پہنچی ہوں۔ میں یہاں سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹاؤں گی۔ پاکستان واپس آنے کے بعد سارم نے اپنے باپ کا بزنس سنبھال دیا تھا۔ آج اس کی بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ تھی۔ وہ اسی میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے لیے گیا تھا۔ اس کے گھر سے نکلنے کے فوراً بعد ہی وہ بھی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ کہاں پر جا رہی آوارہ گردی کرنے کے لیے؟ اس کی ممانعت جان نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے پوچھا تو وہ جواب دیے بغیر ہی ان پر ایک نظر ڈالتی تیزی سے حویلی کے بیرونی دروازے سے باہر نکلی تھی۔ ارے اس کی لچھن تو دیکھو، کیسے مجھے آنکھیں دکھا رہی ہے۔ اگر میں نے اس کی آنکھیں نہ نکالی تو میرا نام بھی حلیمہ خان نہیں۔ وہ دانت کچکچاتے ہوئے کہتی جلے ہوئے دل کے ساتھ کچن میں داخل ہو گئی تھی اور وہاں پر جا کر اپنا غصہ ملازمہ پر اتارنے لگی تھی۔ سارم تیز ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس کو ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی نے اسے بدتمیزی کی ہے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسی سے بات کی ہے۔ اسے آج بھی سہاگرات کے سارے مناظر یاد تھے جب وہ گردن جھکا کر لرزتے ہوئے وجود کے ساتھ اس کے بیڈ پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ اس کے کسی سوال کا جواب دے سکتی، اور آج اس کے سامنے کھڑی اس کو چیلنج کر رہی تھی۔ واؤ مسز رودابا، اس کھیل کا بہت مزہ آئے گا۔ اس کے خوبصورت چہرے کو سوچتا ہوا وہ معنی خیز انداز میں مسکرا دیا تھا۔ اسے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ رودابا اس کے بابا کے ساتھ آفس میں جاتی ہے۔ پاکستان واپس آنے کے بعد سب سے پہلے اس نے رودابا کو آفس چھوڑنے کے لیے کہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی اس طرح کی پبلک ڈیلنگ کے کام کرے۔ وہ اس معاملے میں بہت زیادہ پوزیسو بھی تھا اور اس چیز کا بھی اندازہ اسے پاکستان واپس آنے کے بعد ہو رہا تھا۔ وہ خود رودابا کا حسن دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ بلا شک وہ بہت حسین تھی، آسمان سے اتری ہوئی پری معلوم ہو رہی تھی۔ جب وہ آفس میں پہنچا تو میٹنگ شروع ہونے والی تھی، مگر مس رودابا کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ وہ آج میٹنگ میں اپنا ایک پروجیکٹ پیش کرنے والی تھی۔ وہ ہم لوگوں کو جوائن نہیں کر پائیں گی۔ اس نے دیکھی نظروں سے وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ ان میں سے چند لوگوں نے اپنی گردنیں جھکا لی تھیں اور اپنی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ وہ اس کی اور رودابا کی نجی زندگی سے واقف تھے۔ سارم نے لوگوں کو انتہائی غصے سے دیکھا تھا۔ اسی وقت ہی آفس کا دروازہ کھلا تھا اور وہ مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے اعتماد سے چلتی ہوئی آفس کے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کی گردن تنی ہوئی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں میں بے خوفی اور لبوں پر ایک پروفیشنل مسکراہٹ موجود تھی۔ وہ بہت پورا اعتماد معلوم ہو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر سارم کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ اس کو خونخوار انداز میں گھورنے لگا تھا، مگر رودابا کو تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ یہ اس کی اپنی زندگی تھی، وہ جیسے چاہے اپنی زندگی گزارتی۔ یہی اس کی زندگی کا موڑ بن چکا تھا کہ اب وہ کسی سے بھی نہیں ڈرے گی اور نہ ہی کسی کے حکم کے مطابق چلے گی۔ رودابا سارم کی نظروں کی تپش مسلسل اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی، مگر اسے تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس نے اپنا پروجیکٹ سب کے سامنے پیش کیا تھا۔ سب لوگوں نے اس پروجیکٹ کی بہت تعریف کی تھی۔ سارم بھی حیران رہ گیا تھا، کیونکہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ چھوٹی سی لڑکی اس قدر ذہین ہوگی۔ وہ بھی بالآخر اس کے لیے تالیاں بجانے لگا تھا، مگر رودابا کو نہ تو اس کی تالیوں کی ضرورت تھی اور نہ ہی اس کی طرف سے ملنے والی تعریف کی چاہت تھی۔ جب سب لوگ وہاں سے چلے گئے تو سارم اور رودابا ہی رہ گئے تھے۔ وہ جان بوجھ کر وہاں پر رکی ہوئی تھی۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے سر۔ تھوڑی دیر پہلے کے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے، جس کی وجہ سے بار بار اس کے گال لال ہو رہے تھے اور اس کے کانوں کی لو بھی تپ رہی تھی۔ مجھے بھی تم سے کچھ چیزیں کلیئر کرنی ہے، لیکن پہلے آپ بات کر لیں مس۔ وہ کینہ توز نظروں سے اس کو گھورتے ہوئے بولا تھا۔ میں ریزائن دے رہی ہوں۔ آج کے بعد میں اس آفس میں کام نہیں کروں گی، اور میں اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ جی، مجھے میری پسند کی کمپنی میں جاب مل گئی ہے، اور ویسے بھی میرا یہاں پر کانٹریکٹ ختم ہو چکا ہے۔ میں اس کانٹریکٹ کے بعد اپنی مرضی سے یہاں پر نوکری کر رہی تھی، لیکن اب وہ میرا موڈ بدل گیا ہے۔
اس کو باور کروا رہی تھی کہ اگر اس کا دل چاہے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اس کے اس انداز پر سارم عجیب سے انداز میں ہنس دیا تھا۔ قسم سے تم مجھے اس طرح بہت پیاری لگ رہی ہو۔ مجھے تم پر بہت زیادہ پیار آ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب تم پر مجھے اپنا پیار نچھاور کر ہی لینا چاہیے۔ وہ ہلکا سے اس کی طرف جھکا تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی تھی۔ دیکھیں مسٹر، اپنی حد میں رہیں ورنہ میں آپ پر ہراسمنٹ کا کیس کر دوں گی۔ اچھا تو پھر آپ پولیس کو جا کر کیا بتائیں گی کہ آپ کے شوہر آپ کے قریب آنے کی کوشش کر رہے تھے؟ اس کے اس قدر بے باکی سے کہنے پر وہ پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ میں آپ کو اپنا شوہر نہیں مانتی۔ میرے پاس نکاح نامہ موجود ہے اور وہ آپ کی ساری غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے ہی میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ اگر کبھی آپ کو ایسا فیل ہو کہ آپ مجھے اپنا شوہر نہیں مانتی تو مجھے بتا دیجیے گا، میں آپ کو وہ نکاح نامہ دکھا کر یاد کروا دوں گا۔ جہاں تک جاب چھوڑنے کی بات ہے تو تم یہاں سے ریزائن دینے کے بعد کسی اور کمپنی میں نہیں جاؤ گے۔ تم گھر چلو، میں تم سے بات کرتا ہوں۔ میں آپ کے حکم کی محتاج نہیں ہوں اور آج کے بعد میں آپ کے گھر پر ہی رکوں گی۔ میں نے اپنا بندوبست کر لیا ہے۔ دیکھو رودابا، میرا دماغ خراب مت کرو، میں پہلے ہی بہت غصے میں ہوں۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے سر، اپنے معاملات خود حل کریں، اس میں دوسروں کو گھسیٹنے کی کوشش مت کیا کرے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دو ٹوک انداز میں بات کرتی وہ تن فن کرتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ سارم نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا تھا۔ اس لڑکی کو تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ آخر خود کو کیا سمجھنے لگی ہے؟ اس کا دماغ ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا تھا۔ اپنے دماغ میں سے گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سر میں شدید درد ہونے لگا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور اپنے پرائیویٹ گارڈ کو کال کی۔ ابھی اور اسی وقت مس رودابا کا پیچھا کرو، وہ آفس سے باہر نکل رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ وہ کہاں پر جاتی ہے، کسی سے ملتی ہے؟ جی سر، آپ کا کام ہو جائے گا، وہ مؤدبانہ انداز میں بولا۔ سارم نے غصے سے کال کاٹ دی۔ اگلے 1 گھنٹے میں اس کے پاس تصویریں پہنچ چکی تھیں۔ اس کی بیوی رودابا اس وقت اس کے سب سے بڑے دشمن کے ساتھ کیفیٹیریا میں بیٹھی کافی پینے میں مصروف تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی ایک عجیب سی چمک موجود تھی۔ یہ دیکھ کر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے ان تصویروں کو اپنی مٹھی میں دبوچا تھا اور ڈسٹ بن میں پھینک دیا تھا۔ عالم شاہ، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تمہاری وجہ سے میری بیوی کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ حلق کے بل دہاڑا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں نے بھی نہیں تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں اتنا سب کچھ بدل جائے گا۔ یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ وہ لمبے لمبے ڈھنگ بڑھتا ہوا کمرے سے باہر نکلا اور اس کیفے میں پہنچ گیا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ وہ لوگ وہاں سے جا چکے تھے۔ سر، آپ کو کیا چاہیے؟ مجھے تھوڑا سا زہر لا کر دے دو، ویٹر کے پوچھنے پر اس نے جلے ہوئے انداز میں جواب دیا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری سر، وہ تو ہم یہاں پر نہیں دیتے، لیکن اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے۔ وہ ہلکا سے اس کی طرف جھکتا ہوا بولا تھا۔ جس انداز میں سارم نے اس کو دیکھا تھا وہ بری طرح سے سٹ پٹ آ گیا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری سر، میں تو آپ کے ساتھ جوک کر رہا تھا۔ اپنی اوقات میں رہو۔ انگلی اٹھا کر اس کو دھمکی دیتا ہوا وہ کیفے سے بھی باہر نکل آیا تھا۔ کھلی فضا میں جا کر وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا تھا اور اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا، اور پھر اچانک وہ حلق کے بل دہاڑا تھا۔ آس پاس سے گزرتے ہوئے لوگوں نے اس کی طرف عجیب و غریب نظروں سے دیکھا تھا، مگر سارم کو تو جیسے کسی کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس وقت اس کا دل بری طرح سے جل رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کا دل انگاروں کے اوپر پھینک دیا ہو۔ تو میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ اس کے لہجے میں بے یقینی موجود تھی، جبکہ آنکھوں میں تکلیف کے آثار تھے۔ دوسری طرف رودابا عالم شاہ کی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یار تمہارا بہت شکریہ، اس نے جذبات سے چور لہجے میں رودابا کا شکریہ ادا کیا تو وہ دھیمے سے انداز میں مسکرا دی تھی۔ شکریہ تو مجھے آپ کا ادا کرنا چاہیے جناب، آفٹر آل آپ نے مجھے اپنی اتنی بڑی کمپنی میں جاب دے دی ہے، وہ بھی بغیر انٹرویو کے۔ اس کا لہجہ کھنکتا ہوا تھا۔ ارے یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ آپ ہماری کمپنی میں جاب کر رہی ہیں۔
ورنہ ہماری کہاں اچھی قسمت تھی کہ آپ جیسی حسینہ۔ بس بس، اب زیادہ مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ دونوں دل فریب انداز میں مسکرا دیے تھے۔ رودابہ کے ساتھ اس کی بات چیت اس دن شروع ہوئی تھی جب وہ آفس سے لیٹ نکلی تھی۔ اس کے ماموں جان اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے کیونکہ اس نے خود ہی آفس میں رکنے کی ضد کی تھی۔ آفس میں خطرے والی تو کوئی بات نہیں تھی، اسی وجہ سے انہوں نے مجھ سے زیادہ نہیں کہا تھا، کیونکہ رودابہ نے وہاں پر رہ کر ایک فائل کمپلیٹ کرنی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ گھر جا کر یہ کام مکمل نہیں ہو پائے گا اور وہ سو جائے گی، اسی وجہ سے وہ آفس میں ہی رک گئی تھی۔ ماموں جان نے ڈرائیور کو بلایا تھا اور اپنی گاڑی رودابہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ رودابہ نے جب ماموں سے رابطہ کرنے کے لیے اپنا موبائل نکالا تو اس نے بے ساختہ اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا کیونکہ موبائل بند ہو گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ماموں اس کے لیے پریشان پڑے ہوئے ہوں گے۔ وہ پارکنگ ایریا میں جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگی تھی کہ ایک خباثت بھری مردانہ آواز سن کر چونک پڑی۔ اس کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا، مگر اسی سے پہلے ہی کوئی اس کے بازو پکڑ چکا تھا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے آفس میں کام کرنے والے ایک ورکر تھا، جو پچھلے کچھ دنوں سے اس کو عجیب و غریب نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کو پہلے بھی 2-3 آفس سے نکال دیا گیا تھا۔ اس پر ہراسمنٹ کے کیسز بھی تھے۔ جب اس کے ماموں اسے اپنے آفس میں ہائر کرنے لگے تھے تو رودابہ نے ان کو منع کیا تھا کہ مجھے یہ آدمی ٹھیک نہیں لگ رہا، اس کا پہلے کا بایو ڈاٹا ٹھیک نہیں ہے اور اس کے ریفرنس بھی بہت خراب ہیں۔ اس کے ماموں نے اس کی بات نہیں سنی تھی کیونکہ وہ شخص ان کے پاس جا کر آفس میں رویا تھا۔ اس شخص نے اپنی مجبوریاں گنوائی تھی کہ میرے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری غلطی صرف یہ ہے کہ میں ہمیشہ ہی سچ کا ساتھ دیتا ہوں، اسی وجہ سے لوگ مجھے اپنے آفس سے نکلوا دیتے ہیں۔ اس دن اگر عالم شاہ رودابہ کی مدد نہ کرتا تو وہ آپ ہی نہ جانے اس کا کیا حال کرتا۔ اس دن کے بعد اس کا عالم شاہ سے رابطہ ہوا تھا۔ وہ اتنی زیادہ ڈر گئی تھی کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی تھی۔ عالم اسے اٹھا کر ہسپتال لے کر گیا تھا اور پھر بعد میں وہ اس کو گھر بھی ڈراپ کر کے آیا تھا۔ اگلے 2 دنوں تک وہ اس کے لیے پھول بھی بھجواتا رہا تھا۔ اس دوران عالم نے اس سے کوئی بھی غلط بات نہیں کی تھی اور نہ ہی اسے زیادہ فری ہونے کی کوشش کی تھی۔ پھر بعد میں اس کو پتہ چلا کہ وہ ان کی کمپنی کے ساتھ ایک بہت بڑی ڈیل کرنے والا ہے۔ سارم لندن میں بیٹھا اپنا بزنس سیٹل کرنے میں مصروف تھا۔ وہ اپنے بل بوتے پر کچھ کرنا چاہتا تھا، اسی وجہ سے پاکستان چھوڑ کر لندن میں شفٹ ہو گیا تھا۔ اسے اپنے بابا کی طرف سے پوری سپورٹ ملی تھی۔ وہ بابا سے ان کے بزنس کے حوالے سے ڈسکشن نہیں کرتا تھا، اسی وجہ سے اس کے باپ نے اسے عالم شاہ کے ساتھ ہونے والی ڈیل کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اگر وہ بتا دیتے تو وہ انہیں منع کر دیتا کیونکہ وہ اس انسان کی حقیقت سے واقف تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں عالم شاہ اس کی بیوی کے بہت زیادہ قریب ہو چکا تھا۔ ان میں دوستی کا مضبوط رشتہ قائم ہو گیا تھا۔ اب وہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی عالم شاہ سے شیئر کرتی تھی۔ اگر کبھی وہ پریشان ہوتی تھی تو اس کو کال کر کے اسے اپنے دل کا حال بتاتی تھی اور وہ ایک اچھے دوست کی طرح رودابہ کو مشورے دیتا تھا۔ ابھی بھی وہ اپنی ماموں کی کمپنی کو چھوڑ کر عالم کی کمپنی میں شفٹ ہو گئی تھی۔ اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ سارم واپس آ چکا تھا اور وہ اس انسان کا سامنا تک نہیں کرنا چاہتی تھی جس کے جانے کے بعد اس کی ممانی نے اسے اتنے تانے دیے تھے کہ اس کا دل کرتا تھا وہ مر جائے۔ وہ ڈپریشن کی مریضہ بن چکی تھی۔ پھر اس کے ماموں جان نے اس کو سنبھالا تھا، اسے زندگی کی طرف واپس لائے تھے۔ انہوں نے اس کا داخلہ یونیورسٹی میں کروایا تھا۔ جب وہ تھوڑی سی مصروف ہوئی تو اس کا دماغ بھی ٹھیک طرح سے کام کرنے لگا۔ پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا اور اپنے آپ کو سمجھا لیا تھا کہ وہ کسی ناقدر انسان کے لیے اپنے آپ کو مزید تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ اسی وجہ سے اس نے ڈگری کے فوراً بعد ہی اپنے آپ کو ماموں کے ساتھ ان کے بزنس میں انگیج کر لیا تھا۔ اس کا گھر میں بہت تھوڑا ہی وقت گزرتا تھا۔ وہ اس پر بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی تھی کہ وہ مانے جان اپنے شوہر سے ڈرتی تھی۔ اگر انہیں کسی کا بھی خوف نہ ہوتا تو وہ رودابہ کی زندگی کو جہنم بنا دیتی اور شاید وہ کبھی یونیورسٹی میں بھی ایڈمیشن نہ لے پاتی۔ اگر اس کی زندگی میں سکون موجود تھا تو اس کے پیچھے 2 لوگوں کا ہاتھ تھا، ایک اس کے جان سے بھی پیارے ماموں جان اور دوسرا عالم شاہ۔
یہ دونوں اس کے لیے بہت خاص تھے، اور اگر وہ کسی انسان سے سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی تو وہ سالم تھا، جس نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا، اور جس کے بعد وہ کافی دنوں تک اپنے آپ سے یہی سوال کرتی رہی تھی کہ آخر مجھ میں کمی کیا تھی جو وہ مجھے اس طرح سے ذلیل کر کے چلا گیا۔ آج اسے اس کے تمام سوالات کے جواب مل چکے تھے کہ اس میں کوئی کمی موجود نہیں تھی۔ وہ انسان اس قابل نہیں تھا کہ اسے رودابہ جیسی لڑکی مل تھی۔ اس کی زندگی میں یقیناً کوئی اس جیسی ہی لڑکی لکھی ہوئی تھی۔ کہاں پر کھو گئی ہو؟ عالم شاہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ اوہ کہیں بھی نہیں، اوہ کہیں بھی نہیں۔ تم بتاؤ، تم کیا بات کر رہے تھے؟ وہ لبوں پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے دل فریب انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ عالم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ یہ لڑکی اسے بہت ہی اچھی لگی تھی اور اس کے دل کے بےحد قریب تھی۔ میں تم سے یہ پوچھ رہا تھا کہ تم سارم سے کب طلاق لو گی؟ اس کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ پلیز مجھے غلط مت سمجھنا، میرا ارادہ تمہیں اس کی طرف سے بدظن کروانا ہرگز بھی نہیں ہے۔ مجھے فوراً سے صفائی پیش کرنے لگا۔ میں نے پہلے کبھی تمہیں غلط سمجھا ہے جو اب میں غلط سمجھوں گی؟ تم بے فکر ہو کر جو دل میں آئے مجھ سے پوچھ لیا کرو، اور جہاں تک اس انسان سے طلاق لینے کا سوال ہے تو میں بہت جلدی اس کی طرف خلا کے کاغذات بھجوا دوں گی۔ یہ سن کر عالم شاہ کے لبوں پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ مجھے تم سے ایک اور بات بھی کرنی تھی، وہ ہلکا سا اس کی جانب جھکتا ہوا بولا تو وہ غیر ارادی طور پر پیچھے کی طرف ہٹی تھی۔ یہ محسوس کرتے ہوئے عالم بھی تھوڑا فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں جذبات میں آ کر وہ اس طرح کی حرکتیں کر جاتا تھا، اور کیوں بھول جاتا تھا کہ وہ لڑکی فی الحال اس کے دشمن کے نکاح میں موجود ہے۔ اگر تم کہو تو میں تمہارے لیے اپنا فارم ہاؤس خالی کروا دیتا ہوں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں وہاں پر تمہاری اجازت کے بغیر نہیں آیا کروں گا، اور نہ ہی تمہیں پریشان کروں گا۔ بات یہ نہیں ہے کہ مجھے تم پر ٹرسٹ نہیں عالم، اصل بات میں ہاسٹل میں اپنی مرضی سے رہ رہی ہوں، اس میں میری خوشی شامل ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم ایسا کہتی ہو تو پھر ایسے ہی بہتر رہے گا، کیونکہ میرے لیے بھی تمہاری خوشی سے بڑھ کر اور کسی چیز کی اہمیت نہیں ہے، وہ دھیمے سے انداز میں بولا تھا۔ اس کی بات سن کر رودابہ کے دل کی ایک بیٹ مس ہوئی تھی۔ یہ اس کی زندگی میں آنے والا دوسرا انسان تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی میں رہے گا یا نہیں۔ وہ لوگ اپنی ہی دھن میں باتیں کرتے جا رہے تھے کہ اچانک ہی بلیک کلر کی پراڈو ان کے سامنے آ کر رکی تھی۔ وہ رانگ وے سے آ رہی تھی۔ اس پراڈو کو دیکھ کر پہچان چکی تھی کہ اسی دشمن جان کی ہے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ شخص عالم شاہ کے سامنے اس کو ذلیل کرے۔ اس کے کانپتے ہوئے وجود کو دیکھ کر عالم نے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت ہی بدتمیز ہے۔ فکر مت کرو، میں اسے سارے حساب کتاب برابر کر کے آتا ہوں۔ تم گاڑی میں بیٹھو۔ وہ گاڑی سے اتر کر سارم کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میری بیوی کہاں پر ہے؟ وہ اپنی بیوی پر زور ڈالتے ہوئے بولا۔ وہ میرے ساتھ ہے، اسے میرے ساتھ بھیجو، وہ تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ عالم شاہ نے کندھے اچکاتے ہوئے نارمل سے انداز میں کہا تھا۔ میں تم سے پوچھ نہیں رہا بلکہ تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ میں تمہارے حکم کا پابند نہیں ہوں اور نہ ہی تمہارا زرخرید غلام ہوں۔ مسٹر سارم، اپنی اوقات میں رہو۔ اگر وہ عورت تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو تم اسے زبردستی اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتے۔ اصل میں مسٹر عالم، پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک تمہاری حقیقت دنیا والوں کی نظروں کے سامنے نہیں آئی۔ جس دن میں تمہاری حقیقت دنیا کے سامنے لے کر آ گیا، اس دن تم اپنے آپ سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہو گے۔ اگر میں نے تمہارا لحاظ کرتے ہوئے تمہارے گندے چہرے پر پردہ ڈالا ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم مجھے ہی آنکھیں دکھاؤ۔ کوئی بھی تم پر یقین نہیں کرے گا، اور ویسے بھی مجھے دنیا کی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے صرف اس لڑکی کی پرواہ ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی سارم کی بیوی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ اگر پوری دنیا مجھ سے ناراض ہو جائے تو مجھے فکر نہیں ہوگی۔ مجھے صرف اور صرف اس عورت کی ناراضگی کی فکر ہے، کیونکہ وہ یہاں پر رہتی ہے۔ عالم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا تو سارم نے ایک زوردار مکہ اس کے چہرے پر مارا تھا۔
وہ اس کے سامنے اس کی بیوی سے محبت کا اظہار کر رہا تھا، اسے کیسے قبول ہو سکتا تھا؟ اپنی گندی زبان سے دوبارہ میری بیوی کا نام نہ لینا، ورنہ میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ رودابا نے جب دیکھا کہ سارم نے عالم کو مکہ مارا تو وہ بھاگتی ہوئی باہر آ گئی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ سارم نے اس کا بازو پکڑا تھا اور اس کو گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ عالم نے اس کو روکنے کی کوشش کی مگر رودابا نے انکار کر دیا تھا۔ افادیانہ انداز میں مسکرانے کی باری سارم کی تھی۔ اس کی مسکراہٹ نے عالم کو بہت کچھ باور کروا دیا تھا۔ عالم شاہ نے غصے سے گاڑی کو لات ماری تھی۔ مجھے ہر حال میں اس لڑکی کی زندگی سے اس گھٹیا شخص کو نکالنا ہوگا، تبھی میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو پاؤں گا۔ وہ اپنی ہتھیلی کو بے چینی سے مسلتا ہوا سوچوں کے سمندر میں غوطہ زن ہو چکا تھا۔ رودابا اس کے لیے بہت خاص تھی۔ وہ اس لڑکے کو اپنے ہاتھوں سے نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ اگر یہ عورت اسے مل جاتی تو اسے ڈالرز میں کروڑوں کے حساب سے پیسے ملتے۔ ایک بہت بڑی اسامی تھی جس کو وہ پچھلے 1 سال سے دانہ ڈال رہا تھا، اور اب جب وہ اس کے جال میں پھنسنے والی تھی تو نہ جانے سارم کیوں پاکستان آ گیا تھا۔ تم آخر یہ سب کچھ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ رودابا حلق کے بل چیخی تو اس کو آنکھیں دکھا کر خاموش ہونے کا اشارہ کرنے لگا۔ اس کو لے کر اپنے پرانے فارم ہاؤس میں آ گیا تھا۔ اس کا بازو پکڑ کر اس کو گھسیٹتا ہوا اندر لے کر گیا۔ میں تمہیں دوبارہ اس شخص کے ساتھ نہ دیکھوں۔ وہ ایک گھٹیا انسان ہے۔ وہ قابل بھروسہ آدمی نہیں ہے۔ قابل بھروسہ تو تم بھی نہیں ہو۔ مجھے تو تم پر بھی یقین نہیں ہے۔ جو عورت شادی کی پہلی رات ہی اپنی معصوم بیوی کو زمانے کے رحم و کرم پر چھوڑ کر جا سکتا ہے، اس پر میں کیسے بھروسہ کر سکتی ہوں؟ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کو روتا ہوا دیکھ کر سارم کا دل دکھا تھا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ تمہارے لیے کیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہے۔ میں کیسے تمہارے سامنے رہ کر کیسے تمہیں تکلیف دے سکتا تھا؟ وہ درد سے چور لہجے میں بولنا تھا۔ تم ایک جھوٹے اور فریبی انسان ہو۔ مجھے تم پر یقین نہیں ہے۔ مجھ سے پہلے بھی تم نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا ہے، کتنی معصوم کلیوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ میں تم جیسے شخص پر اعتبار نہیں کر سکتی ہوں، اور ویسے بھی میں ماضی سے بہت دور آ گئی ہوں۔ اب میرا ماضی کے کسی بھی واقعے یا پھر شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر جو تھوڑا بہت تعلق باقی ہے تو وہ کاغذات کی حد تک محدود ہے۔ میرا تمہارے ساتھ بہت ہی خاص تعلق ہے۔ تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو، میرا سب کچھ ہو۔ میں تمہارا محافظ ہوں۔ محافظ اپنی عورتوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے جو تم نے میرے ساتھ کیا مسٹر سارم۔ میں نے جو کچھ بھی کیا تمہاری وجہ سے کیا ہے۔ میں بار بار تمہیں یہی بات بتا رہا ہوں۔ اب کی بار وہ حلق کے بل دہاڑا تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ تب میں تمہیں پسند نہیں کرتا تھا، مگر میرا ارادہ تمہیں چھوڑ کر جانے کا ہرگز نہیں تھا۔ لیکن جب اماں نے مجھے یہ بتایا کہ تم کسی اور شخص سے محبت کرتی ہو تو مجھے بہتر یہی لگا تھا کہ میں تمہاری نظروں سے دور چلا جاؤں۔ اور اس وقت تم چھوٹی بھی تھی، کم عمر بھی تھی۔ میں چاہ رہا تھا کہ تم اپنا کیریئر بنا لو۔ میں تمہیں ازدواجی زندگی کے جھمیلوں میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا اگر میں پاکستان میں رہا تو ابا جان مجھ سے پوتے کی بھی فرمائش کریں گے۔ وہ بے باکی سے کہتا ہوا اس کو ایک بار پھر سے لال انگارہ کر گیا تھا۔ مجھے تمہاری کسی بات پر کوئی یقین نہیں ہے مسٹر سارم۔ اس کو گریبان سے پکڑتی ہوئی اس کی آنکھوں میں جھانکتی 2 ٹوک انداز میں بولی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھ پر یقین نہ کرو۔ تم نے جو کرنا ہے تم کرو۔ خدا کا واسطے اپنی ذات پر ظلم تو نہ کرو۔ عالم شاہ کے ساتھ آئندہ میں تمہیں بات کرتے ہوئے یا اس سے ملتے ہوئے نہ دیکھوں، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں۔ وہ انسان تمہارے لیے نہیں بلکہ ساری عورتوں کے لیے بہت خطرناک ہے۔ کم از کم وہ تم سے زیادہ خطرناک تو نہیں ہوگا۔ جس نے معصوم عورتوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا ہے، بس بہت ہو گیا ہے۔ رودابا، میں نے بہت برداشت کر لیا ہے۔ دوبارہ میرے کردار پر انگلی مت اٹھانا ورنہ تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اس کو بازوؤں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑتا ہوا وہ ایک بار پھر سے دیوار کے ساتھ پن کر گیا تھا۔ جو شخص تمہیں یہ ساری باتیں بتا رہا ہے نا، ابھی تم اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہو۔ جس دن تمہیں اس کی اصلیت کے بارے میں پتہ چل گیا
اس دن تمہیں اپنے آپ سے بھی نفرت ہونے لگے گی کہ کیوں تم نے اس انسان کے ساتھ وقت گزار کر اپنی زندگی کے خوبصورت لمحات کو خراب کیا۔ سارم یہ کہہ کر اس سے دور ہو گیا تھا۔ اور ہاں، تمہارے پاس صرف 2 ہفتوں کا وقت ہے۔ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ اس کے بعد میں تم سے اجازت نہیں لوں گا، بلکہ تمہارے قریب آ کر اپنے تمام تر حقوق وصول کروں گا۔ تب تم چیخو چلاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ تمہیں سنبھلنے کے لیے میں ابھی وقت دے رہا ہوں۔ جاؤ، جا کر ریسٹ کرو، مجھے یہاں پر نہیں رہنا ہے۔ میں نے ہاسٹل میں اپنا ایڈمیشن کروا دیا ہے۔ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتا ہوا فارم ہاؤس سے باہر نکلا تھا۔ اس نے گارڈ کو ہدایت کر دی تھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے میڈم صاحبہ کو حویلی سے باہر نکلنے کی اجازت مت دینا۔ وہ ردابہ سے اس کا موبائل بھی چھین چکا تھا اور حویلی میں موجود ملازماؤں کو بھی سختی سے منع کر گیا تھا کہ ردابہ صاحبہ کو کال کے لیے موبائل نہ دیا جائے۔ وہ وہاں سے نکلتے ہوئے اس کے گالوں کو پیار سے تھپکتے ہوئے بولا تھا، اب جب تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی تو صرف اور صرف میرے بارے میں سوچنا۔ میں تم پر لعنت بھیجتی ہوں، وہ چلاتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، وہ بھی صرف مجھ پر ہی بھیجنا، میرے علاوہ کسی اور مرد پر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کمینگی کا مظاہرہ کرتا ہوا لمبے لمبے ڈھنگ بڑھتا ہوا حویلی سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے لبوں سے مسکراہٹ بھی غائب ہو گئی تھی۔ اب اس کے چہرے پر فکر مندی کے تاثرات تھے۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے اس لڑکی کو یہاں پر اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے لندن میں جا کر۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اکیلا رہا تھا، اس کی بہت سی گرل فرینڈز بھی بنی تھی، لیکن پھر جلدی سے یہ بات سمجھ میں آ چکی تھی کہ وہ لڑکیاں صرف اور صرف پیسوں کی وجہ سے اس کی زندگی میں آتی ہیں، اور ان جیسی لڑکیوں کو بیوی کا درجہ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ ان کے کردار بھی مضبوط نہیں ہوتے۔ ایک مضبوط کردار کی حامل عورت کو تو وہ حویلی میں چھوڑ کر آ گیا تھا، مگر اس کا ارادہ بہت جلد واپس جا کر اس سے دھوم دھام سے شادی کرنے کا تھا۔ مگر ہر سال ہی جب وہ پاکستان واپس جانے کے بارے میں سوچتا تو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا۔ اپنے بزنس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مصروف تھا، جبکہ اس کا بزنس ایک بڑے پیمانے پر پھیل گیا تھا، تو وہ خود بھی کافی حد تک ریلیکس ہو گیا تھا۔ کیریئر تو بن چکا تھا، اب اسے اپنی نجی زندگی کی طرف آنے کی ضرورت تھی۔ پھر اس دن جب اس کی ماں نے اسے کال کی کہ ردابہ بہت حسین ہو گئی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پر اس کا کسی مرد کے ساتھ چکر چل رہا ہے، تو اس کے دل کو دھچکا لگا تھا۔ اس نے 5 سال پہلے ردابہ کو دیکھا تھا، لیکن اس رات بھی وہ اس کو دیکھے بغیر ہی وہاں سے آ گیا تھا۔ اگر اس کی نظر ردابہ کے حسن پر پڑ جاتی تو شاید اس کے قدم زمین پر ہی جکڑ جاتے۔ ہر طرف سے دھوکہ ملنے کے بعد اپنی بیوی کے بارے میں جب اسے یہ باتیں سننے کو ملی تو اس کا دل بے ساختہ تڑپ اٹھا تھا، اور وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ہی پاکستان آ گیا تھا۔ جو بھی تھا وہ اس کی بیوی تھی، اور وہ کیسے یہ برداشت کر سکتا تھا کہ اس کی بیوی اس کی ذات کے علاوہ کسی اور کی ذات میں دلچسپی لے۔ یہاں پر آ کر سب کچھ اسے بدلا ہوا ملا تھا۔ ردابہ اب وہ 17 سال کی معصوم اور کم عمر لڑکی نہیں تھی، بلکہ وہ 22 سال کی ایک انڈیپینڈنٹ اور بزنس وومن تھی، جس نے اپنے آپ کو پر اعتماد اور کانفیڈنٹ بنا دیا تھا۔ بزنس کے معاملات میں اس کا دماغ بہت زیادہ چلتا تھا، لیکن اپنی زندگی کے معاملات میں وہ ابھی تک ویسے ہی بے وقوف تھی۔ اسی وجہ سے تو اس نے عالم شاہ کی ذات پر یقین کر لیا تھا۔ دوسری طرف عالم شاہ سارم کا یونیورسٹی فیلو تھا۔ یونیورسٹی کے پہلے چند سالوں میں تو ان دونوں کی آپس میں بہت اچھی دوستی رہی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرنے لگا تھا، سارم کو عالم شاہ کی حقیقت کے بارے میں پتہ چلنے لگا تھا۔ وہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ وڈیرے کا بیٹا ہونے کی وجہ سے عالم کو کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ وہ معصوم لڑکیوں کو اپنی محبت کے جھوٹے جال میں پھنساتا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ لڑکیوں کو کیسے اپنے قابو میں کرنا ہے۔ پہلے تھوڑے عرصے میں تو ان کی تعریفیں کر کے ان کے پیچھے بھاگ کر وہ ان کو ان کی اہمیت کا احساس دلاتا تھا۔ جب وہ لڑکیاں اس کے شکنجے میں پھنس جاتی تھی تو وہ ان سے تھوڑی سی دوری اختیار کر لیتا تھا۔ یہ وہ وقت ہوتا تھا جب وہ لڑکیاں اپنی ہی
ایگزسٹنس کے بارے میں کویسچن کرنے لگتی تھی۔ جب وہ لڑکیاں اپنی ہی ایگزسٹنس کے بارے میں کویسچن کرنے لگتی تھی اور اپنے آپ سے سوال جواب کرنے لگتی تھی کہ مجھ میں آخر کون سی غلطی ہوئی ہے کہ اس نے مجھے وقت دینا بند کر دیا ہے، پھر وہ لڑکیاں اس کے پیچھے بھاگتی تھی اور اس طرح سے انہیں قابو میں کر کے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتا تھا۔ جب یونیورسٹی ختم ہوئی تو عالم شاہ نے اپنے بزنس میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ ابھی بھی اس کی زندگی میں پہلے کی طرح ہی عورتیں موجود تھیں۔ اب وہ صرف ان کو استعمال نہیں کرتا تھا بلکہ ان کو اسمگل بھی کرتا تھا۔ وہ ایک بہت بڑے گروہ کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اس رات جب اس کی رودابہ کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اس نے رودابہ کی خوبصورتی اور معصومیت دیکھی تو اس کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ یہ اس کے دشمن کی بیوی ہے تو اس نے اپنے فیصلے پر مہر لگا دی تھی۔ دبئی میں اس کا ایک شیخ کے ساتھ خراب معاملہ چل رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ تحفے تک کے طور پر اس لڑکی کو اس شیخ کے حوالے کر دے گا اور یوں اس کا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا اور اس کے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے وہ اس لڑکی کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا، لیکن 1 سال ہونے کو آیا تھا، وہ لڑکی اس کے قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ اب جب رودابہ نے اس پر یقین کرنا شروع کیا تھا تو اچانک سے ساری مل لوگوں کی زندگی میں آ گیا تھا اور معاملات پھر سے خراب ہو گئے تھے۔ پورا دن ایک دن وہ فارم ہاؤس میں بند رہی تھی۔ نہ تو کوئی اسے وہاں سے باہر جانے کی اجازت دے رہا تھا اور نہ ہی کوئی اس کو کال کرنے کے لیے موبائل دے رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ جب وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں جا کر کھڑی ہوئی تو اسے فارم ہاؤس کے باہر ہی عالم شاہ کی گاڑی کھڑی نظر آئی۔ اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ تم مجھے اکیلا نہیں چھوڑو گے، وہ دل ہی دل میں مسکرا دی تھی۔ عالم شاہ اپنی گھڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر اس کو ہاتھ ہلا رہا تھا اور اس کو تسلی دے رہا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی بھی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں بہت جلد یہاں پر تمہاری مدد کے لیے آؤں گا۔ رودابہ کا دل سکون میں آ گیا تھا۔ ان دونوں کے وہم و گمان میں بھی موجود نہیں تھا کہ ہر جگہ پر ہی کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ اپنے کمرے میں بیٹھ کر ان کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ساری من کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچی ہوئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ عالم شاہ کی وہیں پر ہی قبر بنا دے اور اوپر سے اس کی بیوی۔ نہ جانے یہ عورتیں اتنی بے وقوف کیوں ہوتی ہیں۔ اس کا ارادہ حویلی میں رہ کر نیند پوری کرنے کا تھا، لیکن یہ دیکھ کر اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی تھی۔ اس نے جوتے پہنے اور تیزی سے کمرے سے باہر نکلا۔ اس وقت کہاں پر جا رہے ہو؟ اس کی ماں نے اسے کمرے سے باہر جاتے ہوئے دیکھا تو اسے سوال کیا۔ ضروری کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں۔ رودابہ کہاں پر ہے؟ بابا کے سوال پر وہ چونک گیا تھا اور پھر مسکراتے ہوئے بولا، بابا اصل میں وہ غلط راستے پر چلنے لگی تھی، اس کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے میں نے اسے اپنے فارم ہاؤس میں بند کر دیا ہے۔ انہوں نے گہری سانس لی تھی۔ اپنے بیٹے کے ساتھ تو وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اور انہیں عالم شاہ کی حقیقت کے بارے میں بھی پتہ چل گیا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے سارے معاملات اپنے بیٹے کے حوالے کر دیے تھے۔ اس نے خود ہی چیزیں خراب کی تھی، اب اس کا فرض تھا کہ وہ خود ہی ان معاملات کو سیٹل کرے۔ بہت ہی بری بات ہے، یوں کسی کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر ان کی عورتوں کو تاڑنا ایک معیوب حرکت ہے۔ عالم شاہ کو جانی پہچانی آواز سنائی دی تو اس نے گردن پھیر کر دیکھا تھا۔ سامنے اس کا دشمن کھڑا اس کی طرف غصیلی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ تمہیں آخری وارننگ دوں گا، لیکن تم نے مجھے بہت زیادہ مجبور کر دیا۔ اب تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا اس کے لیے میں تم سے معذرت چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس گناہ کی وجہ سے تمہیں صرف اور صرف چند سالوں کی سزا ملے، لیکن بہت جلد وہ ثبوت میرے ہاتھ میں آ جائیں گے جس کے بعد تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے جاؤ گے۔ اس نے جتنی بھی لڑکیوں کی دنیا برباد کی تھی ان سب کے بیان اور ثبوت CCTV کیمروں کی فوٹیج اور فائل اس وقت سارم کے پاس تھی، جسے اس نے پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ وہاں پر اکیلا نہیں آیا تھا بلکہ پولیس کو لے کر آیا تھا۔ وہ لوگ عالم شاہ کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے کر چلے گئے تھے۔ عالم اس کو دھمکیاں دے رہا تھا کہ انسان، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ یہ منظر جب رودابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ پریشان ہوگی۔
عالم نے ایک بار اسے یہ بھی بتایا تھا کہ تمہارا شوہر بہت ہی گھٹیا اور خطرناک انسان ہے، پولیس بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اسی وجہ سے کبھی بھی اس کی بات پر یقین مت کرنا۔ وہ ساری باتیں اس وقت رضابہ کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ عالم واقعی میں بہت چالاک تھا، اس نے ہر طرح سے رضابہ کو ٹریپ کیا ہوا تھا، وہ آنے والے حالات سے واقف تھا، اسی لیے پہلے اس نے اس لڑکی کو خبردار کر دیا تھا اور اپنے کاغذ اس کی نظروں میں صاف کر لیے تھے۔ جب ساری مسکراتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا تو اس کو لگا تھا کہ وہ اس کی بات پر یقین کرے گی اور اس بارے میں ڈیٹیل مانگے گی، تب وہ اسے عالم کی حقیقت کے بارے میں بتا دے گا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس حد تک گر جاؤ گے۔ رضابہ ابھی بھی اسی پر ہی شک کر رہی تھی اور اسی سے ہی نفرت کا اظہار کر رہی تھی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ تم عالم کو قابو کرنے کے لیے اس حد تک گر گئے کہ تم نے پولیس والوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ مجھے تم سے نفرت ہے، وہ چلاتے ہوئے بولی تھی۔ اب اگر تم نے مزید مجھ پر کوئی بھی الزام لگایا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس کے قریب آیا تو رضابہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اب اس کے بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ اگلے ہی پل اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو قید کرتا ہوا اس کے ہونٹوں کو لاک کر چکا تھا۔ وہ کسی بھی دن بانی کی مچھلی کی طرح اس کی گرفت میں تڑپ رہی تھی اور اسے دور ہونے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی، مگر اس ظالم نے اس کو بری طرح سے اپنی گرفت میں دبوچ چکا تھا۔ میں تمہارے ساتھ سختی یا زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب تمہیں یہ یاد کروانا بہت ضروری ہے کہ میرا تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے اور میرا تم پر کیا حق بنتا ہے۔ پلیز ایسا مت کرو، وہ لرزتے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ میں مر جاؤں گی، وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ جب اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں یہ الفاظ ادا کیے تھے تو وہ اس سے دور ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کیا تم ماضی کو نہیں بھول سکتی؟ اگر میں وہ بھول بھی جاؤں تو میں یہ نہیں بھول سکتی کہ تم نے لوگوں کی زندگیوں کو برباد کیا ہے۔ میں کیسے اس شخص کو اپنے شوہر کے روپ میں قبول کر سکتی ہوں جس نے معصوم عورتوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا ہے؟ اور اگر میں تمہیں یہ ثابت کر دوں کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے اور میں بے گناہ ہوں، میرا اس سب سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ وہ اجازت طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ مجھے اس چیز کا احساس ہو گیا کہ میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں، اور پچھلے 5 سالوں میں جو کچھ بھی ہوا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں ان کا ازالہ نہیں کر سکتا ہوں۔ تم نے نہ جانے کتنی راتیں آنسوؤں میں بھیگ کر گزاری ہوں گی، لیکن میں تم سے معافی تو مانگ سکتا ہوں، تم سے آخری موقع تو مانگ سکتا ہوں۔ میں تمہیں اب کوئی موقع نہیں دوں گی، اور یقیناً یہ سب کچھ تم عالم شاہ کی وجہ سے کر رہی ہو۔ تو پھر ٹھیک ہے، آج رات دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، میرے ساتھ چلو۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے کر ایک عورت کے گھر گیا تھا۔ جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی، ایک عورت نے دروازہ کھولا تھا اور سارم کو دیکھ کر وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔ تمہارا بہت بہت شکریہ میرے بچے، تمہاری وجہ سے میری بیٹی کو انصاف مل گیا ہے۔ وہ عورت مضبوطی سے اس کے ہاتھ تھام لیے تو رضابہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے بے ساختہ اپنے آپ سے سوال کیا تھا۔ تم اندر چلو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ اس کا بازو پکڑ کر اس کو اندر لے کر گیا تھا، جہاں پر ایک لڑکی پاگلوں کی طرح صوفے پر بیٹھی ہنس رہی تھی۔ اس کے قریب ایک چھوٹا سا بچہ موجود تھا۔ کبھی وہ اس بچے کو دیکھ کر ہنسنے لگتی تھی اور پھر اس کو دیکھ کر رونے لگتی تھی۔ مجھے اس بچے کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا، یہ اس گھٹیا شخص کی نشانی ہے، اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اور تب رضابہ پر یہ راز آشکار ہوا تھا کہ ان معصوم لڑکیوں کی دنیا برباد کرنے والا سارم نہیں بلکہ وہ عالم شاہ ہے، جو اس کا سودا بھی دبئی کے شیخ کے ساتھ کر چکا تھا۔ اور یہ ساری حقیقت سارم کو عالم کے قریبی شخص سے معلوم ہوئی، جو دراصل عالم نے اس انسان کے ساتھ دھوکہ کیا تھا اور اس نے اسے پیسے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ وفادار آدمی اس کے خلاف ہو گیا تھا اور اس نے سارم کو عالم کے ہر راز کے بارے میں بتا دیا تھا۔
صرف یہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سی لڑکیاں تھیں جن کی زندگیوں کے ساتھ اس گھٹیا شخص نے کھیلا تھا۔ رتابہ نے وہ ویڈیوز اور ریکارڈنگز بھی دیکھی تھی۔ اب شک کی کوئی گنجائش باقی ہی نہیں تھی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہمیشہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں جس شخص پر بھی یقین کرتی وہ مجھے دھوکہ کیوں دے دیتا ہے؟ کیونکہ تم ہمیشہ ہی غلط شخص پر یقین کرتی ہو۔ تم بھی تو غلط انسان تھے، پھر تم واپس میرے پاس کیوں آئے ہو؟ تم نے میری مدد کیوں کی ہے؟ تم نے مجھے اس انسان کی حقیقت کے بارے میں کیوں بتایا ہے؟ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم بھی مجھے استعمال کرو گے اور پھر مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ تم بھی مجھ سے دور ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ سسکیوں کے ساتھ رونے لگی تھی۔ سارم نے اس کا سر اپنے سینے کے ساتھ ٹکا دیا تھا۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا میں اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں اور میں تمہارے قدموں میں گر کر تم سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ سب کچھ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا تھا۔ میں اپنی ماں کی باتوں کو سچ سمجھ بیٹھا تھا اور اسی وجہ سے تم سے دور ہو گیا تھا، مگر مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے ایک بار تم سے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ مجھے تم سے ساری چیزیں کلیئر کر دینی چاہیے تھی۔ میں اپنی ماضی کی غلطی پر آج بھی پچھتاتا ہوں، مگر میں نہیں چاہتا کہ اس غلطی کو میری ساری عمر کا پچھتاوا بنا لوں۔ خدا کا واسطہ مزید بے رخی مت دکھاؤ، مجھے معاف کر دو۔ میں آپ کو معاف کر چکی ہوں۔ وہ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ آپ نے مجھ پر جو احسان کیا اس کے بدلے میں آپ کو معاف کرتی ہوں، مگر میں آپ کے ساتھ تعلق قائم نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگی تھی کہ سارم نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو روک دیا تھا۔ مجھ پر ایک آخری احسان کر دو، صرف 2 مہینے میرے ساتھ گزارو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان 2 مہینوں میں ہم دونوں کے بیچ میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا۔ میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ میں صرف 2 مہینوں کا وقت تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ پلیز مجھے انکار مت کرنا۔ رتابہ نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اسے انکار کرنا چاہتی تھی مگر ناکام ہو گئی تھی۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں میں گردن ہلا دی تھی۔ اسے لے کر فارم ہاؤس میں شفٹ ہو گیا تھا۔ اگلی صبح جب وہ سو کر اٹھی تو وہ اس کے لیے کچن میں کھڑا ناشتہ بنا رہا تھا۔ اگر تو تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے امپریس کر لو گے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، اور یہ تمہاری خوش فہمی ہے کہ میں یہ سب کچھ تمہیں امپریس کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ رتابہ کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ یہ سب کچھ تو میں اپنی معصوم سی بیوی کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ سن کر اس کے دل کو پھر تھوڑی سی تسلی ملی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ انسان پھر سے اس کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ وہ اب اس کے آگے پیچھے گھومتا رہتا تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی بات مانتا تھا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا، روز اس کو اپنے ساتھ گھمانے کے لیے لے کر جاتا تھا۔ اپنا زیادہ تر وقت وہ رتابہ کے ساتھ ہی گزارتا تھا، اور اگر وہ ضد کرتی تھی تو وہ خاموشی سے اس کی ضدیں بھی پوری کر لیتا تھا، لیکن وہ بھی صرف جائز ضدیں۔ وہ بھی اب اس دشمن جان کی ذات میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ وہ صرف شو کرتی تھی کہ اسے ان شخص کے ساتھ ہی نفرت ہے، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ نفرت اسی وقت ہی ختم ہو گئی تھی جب اس شخص نے اسے عالم کی اصلیت دکھائی تھی اور اسے عالم جیسے گھٹیا انسان سے بچایا تھا۔ یقیناً وہی اس کا حقیقی محافظ تھا۔ غلطیاں تو ہر انسان سے ہوتی ہے، لیکن بڑا بہت ہے جو معاف کر دیتا ہے۔ رتابہ نے اس کو معاف کر دیا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی اگر وہ اس انسان سے بھی الگ ہوگی تو پوری زندگی کسی بھی مرد پر یقین نہیں کر پائے گی۔ اس نے آخری چانس اپنے شوہر کو دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ دوسری طرف اس کی ممانی بھی اپنی لائن پر واپس آ گئی تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح اس کی ذات پر کیچڑ نہیں اچھالتی تھی اور نہ ہی اپنے بیٹے کو اس کے خلاف بھڑکاتی تھی، بلکہ وہ بھی رتابہ کے آس پاس گھومتی تھی۔ ماموں جان بھی اپنے بیٹے کا بسا ہوا گھر دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھے۔ رتابہ نے جاب چھوڑ دی تھی۔ یہ سب کچھ وہ صرف اور صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے کر رہی تھی، ورنہ اسے بھی فضول کی ہیکٹنگ روٹین اپنانے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ 2 سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا تھا، جس سے اس کی زندگی مکمل ہوگی۔ رتابہ کا فیصلہ اس کے حق میں بہتر ہوا تھا۔ وہ انسان نہ صرف اس کی عزت کرتا تھا بلکہ آج بھی اس کے سامنے شرمندہ ہوتا تھا۔ 5 سالوں کی اس سے معافی مانگتا تھا۔
تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ مزید ایسے ہی مزے کے ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔